اللہ الرحمن الرحیم فی السوق کا سبق نمبر 2 ہے۔ دوسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت دیکھیے، تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ عمر، احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ فإن الفواکہ والثمار فيها كثيرة ورخيصة خالد هذا هو الرأي وما هذا الدكاكين يا عمر۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لغوی تحقیق کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تفضل۔ تفضل یتفضل، تفضل باب تفعل سے ہیں، اور یہ واحد مذکر فعل امر حاضر کا صیغہ ہے۔ تفضل تشریف لائیے، یا برائے مہربانی، مہربانی کیجئے اے میرے بھائی، یا تشریف لائیے۔ نساوم، ساوم یساوم، مساومہ باب مفعلہ سے ہے۔ نساوم جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے باؤ تاؤ کریں۔ الفاکہانی پھل فروش کو کہتے ہیں۔ احسن، یہ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ اچھا ہے کہ ان نشتری۔ اشترا یشتری، اشترا گزر گیا، اس کا معنی ہے خریدنا۔ الفواکہ، فواکہ جمع ہے فاکہہ کی، فاکہہ فروٹ کو کہتے ہیں۔ سوق الخضر سبزی منڈی کو کہتے ہیں، سوق الخضر۔ بکرتن سویرے۔ آگے اگلا لفظ ہے رخیصہ، کثیرہ، کثر یکثر، اس کا معنی ہے زیادہ ہونا۔ کثیرتن بہت زیادہ۔ رخیصتن، رخیص یہ جمع اس کی آتی ہے رخائص، رخیص کی جمع آتی ہے، رخیصہ کی جمع آتی ہے رخائص، اس کا معنی ہے سستا ہونا۔ ھذا ھو الرأی، یہ رائے ہے، یہ بہترین رائے ہے۔ وما ھذہ الدکاکین یا عمر، آگے دیکھیں۔ ھذہ دکاکین القماش الا تری کیف بسطوا انواعا من القماش وکیف یلمسها الناس ویساومون فیها التجار تعال فإنی اريد ان اشتری حذاء تفضل فإنی صاحبک من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا هذا حذاء جمیل ومتین۔ تو آئیے ذرا، یہاں ہے دکاکین، پیچھے گزر گیا، دکان کی جمع ہے۔ قماش کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اقمشہ، اقمشہ اس کی جمع آتی ہے، کپڑے کو کہتے ہیں۔ اور رآ یرا، ترا واحد مذکر حاضر فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے دیکھنا۔ بسطو، بسط یبسط نصر سے ہیں۔ بسطو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ انواع قسموں کو کہتے ہیں، اس کی مفرد آتی ہے نوع۔ لمس یلمس، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے چھونا، لمس کرنا، چھونا۔ یساومون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باؤ تاؤ کرنا، یہ باؤ تاؤ کرتے ہیں، قیمت پوچھنا۔ ارید، ارادہ یرید، ارادہ اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ حذاء جوتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے احذیہ، اس کی جمع آتی ہے احذیہ۔ تفضل فإنی صاحبک، صاحب یہ مفرد ہے، اس کا معنی ہے ساتھی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اصحاب، صاحب کی جمع آتی ہے اصحاب۔ آگے دیکھیں ذرا۔ من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا، اخرج یخرج اخراج باب افعال سے اس کا معنی ہے نکالنا۔ اخرج واحد مذکر فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، یہ نکالیں۔ حذاء مطابقا جو مطابق ہو، یعنی برابر ہو، جیسے ہم کسی
جوتے والے کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب ناپ کے برابر جو ہے وہ جوتا نکالو۔ طابقہ یطابق مطابقہ سے ہے، یہ باب مفعول سے ہے، مطابقاً یعنی بالکل ہمارے جوتے یعنی اس کے مطابق ہو، برابر ہو، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ھذا حذاء جمیل، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، متین مضبوط کو کہتے ہیں۔ متین کی جمع آتی ہے متان، اور جمیل یہ خوبصورت۔ واسع، وسع یوسع، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے کشادہ ہو جانا، کوئی چیز کشادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک لفظ ہے ربیات، ربیات جمع ہے روبیہ کی، روبیہ کہتے ہیں پیسے کو، اور اس کی جمع آتی ہے ربیات۔ الا تنزل، نزل ینزل، عرض ہے یہ، اس کا معنی ہے اترنا، کم کرنا۔ الثمن، ثمن جو ہے وہ قیمت کو کہتے ہیں، جیسے ایک چیز آپ خرید رہے ہیں اور ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں تو ثمن کہتے ہیں قیمت کو۔ لن تجدہ، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، واحد مذکر فعل جہت منفی بلن، لن تجدہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ وجدہ یجدو، وجدہ یجدو سے ہے، اس کا معنی ہے پانا، جیسے آپ کسی چیز کو پاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ وجدت ثوبی، میں نے اپنے کپڑے کو پایا، یا وجدت زیدن فی البیت، میں نے، یا کوئی چیز جو آپ کی گم ہو جاتی ہے تو اس کو پانے کے لیے وجدہ یجدو استعمال ہوتا ہے۔ ارخص، ارخص یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ سستا ہونا، اور یہ استعمال ہوتا ہے رخیص یرخص سمع یسمع سے ہے، استعمال ہوتا ہے یعنی قیمت کم ہونا۔ السوق، اس کی جمع آتی ہے اسواق۔ اصدق کا، صدق یصدق تصدیق، اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ لأنک مسلم، مسلم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب فعال سے ہے، اسلم یسلم اسلام، اسلام لانا۔ لا یکذب، کذب یکذب، اس کا معنی جھوٹ بولنا۔ لا یکذب واحد مذکر غائب فعل مضارع، جھوٹ نہیں بولتا۔ ولا یغش، غش یغش نصر ینصر سے، اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو جھوٹ بولے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آگے ہے وما هذا المکان الذي يأكل فيه الناس، مکان یہ مفرد ہے، جمع اس کی آتی ہے امکنہ۔ یأکل واحد مذکر غائب فعل مضارع، اکل یأکل معنی ہے کھانا، الناس جس میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ ھذا مطعم، مطعم اس میں ظرف ہے، اس کی جمع آتی ہے مطاعم، اس کی جمع آتی ہے مطاعم، یعنی کھانے کی جگہ ہوٹل وغیرہ کو کہتے ہیں۔ طعم یطعم سمع یسمع سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یاکل ابھی گزر گیا، اکل یاکل نصر سے، مطاعم مطعم کی جمع ہے، ابھی پیچھے گزر گیا۔ مالی لم ارا، لم ارا فعل جہت منفی بلم، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، لم ارا یعنی فعل جہت منفی بلم فعل مضارع کے آخر کو سکون دیتا ہے، یا سکون نہیں تو آخر سے حذف حرف علت، حرف علت کو گرا دیتا ہے، تو یہاں پہ آخر میں یا تھا، یا کو گرایا، لم ارا بن گیا۔ رعا یرا سے، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قرا، قریہ کی جمع ہے قرا۔ اگلا لفظ ہے غربا، یہ جمع ہے غریب کی، جیسے غریب پیچھے گزر گیا، ناشنا اور مسافر کو کہتے ہیں۔ مسافرون جمع مذکر، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مسافر سفر کرنے والے، سافر یسافر مسافر
مسافرہ باب فعال سے ہے۔ لیس لہم بیوت، بیوت جمع ہے بیت کی، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ یقیمون اقامہ، یقیم و اقامہ باب فعال سے ہیں۔ یقیمون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جہاں وہ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں۔ ویأکلون کھاتے ہیں، اکل یأکلو، فیأکلون فی المطاعم، مطاعم گزر گیا۔ واما القریہ فالغریب فیہا قلیل فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطعم۔ اگلا لفظ ہے وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ، نجد جمع متکلم کا صیغہ ہے، وجد یجد۔ الورق، ورق کہتے ہیں پیج کو، اس کی جمع آتی ہے اوراق۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے الحبر، حبر جو ہے وہ سیاہی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح محبرہ، محبرہ اس کی جمع آتی ہے محابر، اور یہ کہتے ہیں جو سیاہی دان جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ القلم اس کی جمع آتی ہے اقلام۔ مرسم اس کی جمع آتی ہے مراسم، مرسم اس کی جمع آتی ہے مراسم۔ اور رسم یرسم سے ہے، نصرہ سے اس کا معنی ہے لکیر کھینچنا، لائن کھینچنا۔ مرسم کہتے ہیں اسکیل کو۔ ون نشافہ، نشافہ جو سیاہی چوسنے والا ہوتا ہے، نشفہ ینشف سے استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کا پسینے کو جذب کر لینا، جیسے منشفہ ایک لفظ ہے، منشفہ، منشفہ تولیہ کو کہتے ہیں۔ وہ ادوات، ادوات جمع عادات کی، عادات کہتے ہیں آلے کو، کتابہ لکھنے کے جو آلہ ہیں۔ هذا دکان وراق، یہ دکان ہے اسٹیشنری کی۔ وراق اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنے وغیرہ کی جو سامان بیچتا ہے۔ حوائج جمع حاجہ کی، جن ضرورت کی چیز۔ افتا، افتا یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ افادہ یفید، افادہ سے باب فعال سے فائدہ پہنچانا۔ نرجع جمع متکلم، رجع یرجع لوٹیں۔ ونصلی المغرب اور نماز پڑھیں مغرب کی۔ بقیہ یبقى سمع سے اس کا معنی ہے باقی رہنا، بقیہ یبقى۔ یہ لغوی تحقیق آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم اس تمام سبق کا جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ، اے میرے بھائی آ جائیں تاکہ ہم پھل فروش سے باؤتاؤ کریں، یعنی اس سے ریٹ وغیرہ پوچھیں۔ ساومہ یساوم، مساومہ کہتے ہیں ریٹ پوچھنا، قیمت پوچھنا۔ خریدنے سے پہلے عام طور پر آدمی جا کے باؤتاؤ کرتا ہے، ریٹ پوچھتا ہے، تو اس کو نساوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، سب سے اچھا یا بہتر یہ ہے کہ ہم خریدیں پھلوں کو من سوق الخضر، سبزی منڈی سے، فروٹ منڈی سے، یعنی سبزی منڈی جس کو کہا جاتا ہے بکرۃ، سویرے سویرے۔ احسن بہتر یہ ہے کہ ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، کہ ہم پھل خریدیں سبزی منڈی سے سویرے۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ، اس لیے کہ پھل اور اسی طرح میوے وہاں بہت زیادہ ہیں۔ ورخیصۃ، اور سستے بھی ہیں، سبزی منڈی میں زیادہ بھی ہیں اور سستے بھی ہیں۔ ھذا ھو الرأی، یہ بہترین رائے ہے، یہ بہترین رائے ہے۔ وما ھذہ الدکاکین یا عمر، یہ دکانیں کیا ہیں اے عمر، یہ دکانیں کس چیز کی ہیں اے عمر، کس چیز کی دکانیں ہیں؟ ھذہ دکاکین القماش، یہ کپڑوں کی دکانیں ہیں، قماش کپڑے کو کہتے ہیں۔ الا تری کیف بسطوا، آپ نہیں دیکھتے کہ کیسے انہوں نے بچھائے ہوئے، پھیلائے ہوئے، انواع من القماش، مختلف قسم کے کپڑے۔ وکیف یلمسها الناس، کیسے لوگ ان کو چھوتے ہیں۔ ویساومون فیہا التجار، اور اس میں تاجروں سے باؤتاؤ کرتے ہیں۔ تجار جمع ہے تاجر کی، تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے۔ تجرہ یتجرو، یتجرو بھی استعمال ہوتا ہے یہ،
اور اتجر یتجر اتجار باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعال آئیے، فإنی ارید ان اشتری حذاء، میں جوتا خریدنا چاہتا ہوں، اشتری حذاء میں جوتا خریدنا چاہتا ہوں، تفضل تشریف لائیے، فإنی صاحبک میں آپ کا ساتھی ہوں، تشریف لے جائیں، آگے ہو جائیں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، من فضلک، اب یہاں دکان کے پاس آ گئے، برائے مہربانی اخرج لی حذاء مطابقا، میرے لیے برابر میرے جو پاؤں کے ناپ کے مطابق جوتا نکالیں، اخرج نکالیں، لی میرے لیے، حذاء جوتا، مطابقا جو میرے پاؤں کے برابر ہو۔ کسی بھی شخص سے آپ کوئی درخواست کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے شروع میں من فضلک لاتے ہیں کہ من فضلک برائے مہربانی، اخرج لی حذاء مطابقا، میرے لیے ناپ یعنی برابر جوتا نکالیں۔ صاحب الدکان، دکاندار، ھذا حذاء جمیل و متین، یہ خوبصورت جوتا ہے اور مضبوط ہے۔ عمر، نعم ولکنہ واسع قلیلا، جی ہاں لیکن یہ کشادہ ہے، تھوڑا سا کھلا ہے، سائز سے بڑا ہے۔ وھذا الآخر مطابق تماما، دکاندار نے کہا یہ دوسرا والا مکمل فٹ ہے، یہ دوسرا والا مکمل آپ کے فٹ ہے۔ بکم ہوا، کتنے کا ہے؟ کسی بھی چیز کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے تو اس کے شروع میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بکم، ٹھیک ہے، بکم کتنے کا۔ اور ایک ہوتا ہے تعداد پوچھنے کے لیے کہ کم طالبا عندکم، تمہارے پاس کتنے طلبہ ہیں، کم رقما عندک، کم فلوسا عندک، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، کم کتابا عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں۔ لیکن اسی کم کے شروع میں با لگائیں تو یہ پھر ریٹ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بکم ھذا، یہ کتنے کا ہے، بست روبیات، 6 روپے کا۔ یہاں دیکھیں روبیہ مؤنث ہے، اس لیے ست اس کو جو ہے وہ مذکر لے کر آئیں۔ الا تنزلوا فی الثمن، آیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے، آپ قیمت میں کمی نہیں کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریٹ کم کریں تو اس کو عربی میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، الا تنزلوا فی الثمن، لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، جناب آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس سے سستا اس بازار میں، لن تجدہ ہرگز نہیں پائیں گے، یا سیدی میرے جناب، ارخص من هذا اس سے زیادہ سستا فی السوق بازار میں۔ عمر، اصدقک لانک مسلم، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، یا آپ کی بات کو مان رہا ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ والمسلم لا یکذب ولا یغش، مسلمان جھوٹ بھی نہیں بولتا اور دھوکہ بھی نہیں دیتا۔ وما هذا المکان الذی یاکل فیہ الناس، اور یہ کون سی جگہ ہے جس میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یا جس میں لوگ کھا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، تو یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو عمر نے فرمایا کہ ھذا مطعم یاکل فیہ الناس، یہ ہوٹل ہے، اس میں لوگ کھاتے ہیں۔ والمطاعم فی البلد کثیرۃ، اور ہوٹل جو ہے ہوٹلیں شہر میں بہت زیادہ ہیں۔ ما لی لم ارى مطعما فی القریہ، کیا ہوا مجھے کہ میں نے کوئی ہوٹل نہیں دیکھا گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں دیکھا میں نے۔ اس نے جواب دیا کہ لأن البلد فیہ غرباء ومسافرون لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا، اس لیے کہ شہر میں، لأن البلد شہر، فیہ غرباء ومسافرون اس میں اجنبی اور مسافر ہوتے ہیں، لیس لهم بیوت ان کا گھر نہیں ہوتا، یقیمون فیہا جس میں وہ رہیں، ویأکلون فیہا اور اس میں وہ کھانا کھائیں۔ ظاہر انسان کا جب گھر ہوتا ہے تو وہ گھر میں رہتا ہے اور گھر میں ہی کھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا فیأکلون فی المطاعم، تو لہٰذا وہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں۔ اما القریہ فالغریب فیہا قلیل، اور گاؤں میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں۔ فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطعم، گاؤں میں ہوٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گاؤں میں ہوٹل کی ضرورت نہیں ہے۔
وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ، ہم کہاں پائیں گے پیج اور سیاہی اور قلم اور اسکیل کو، وَالنَّشَّافَ اور اسی طرح سیاہی چوسنی کو، وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَ اور لکھنے کے ادوات اور سامان کو ہم کہاں پائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ هذا دکان وراق، یہ اسٹیشنری کی دکان ہے، تجد فیہ جمیع حوائج المدرسہ، پڑھائی کی تمام ضروریات آپ یہاں پائیں گے، تجد فیہ پائیں گے اس دکان میں، جمیع حوائج المدرسہ پڑھائی یا مدرسے کے تمام ضروریات کو۔ اشکرک یا صدیقی الکریم، اے میرے شریف معزز دوست، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فقد افدتنی کثیراً، یقیناً آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے، وارا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نرجع الآن، اب ہم لوٹیں الی البیت گھر کی طرف، ونصلی المغرب ہنا، اور وہاں یہاں نماز پڑھیں، یعنی مغرب کی نماز گھر میں لوٹ کر وہاں پڑھیں، ہنا یہاں کو کہتے ہیں، یہاں یہ لفظ ہے ہنا کا، ٹھیک ہے۔ عمر نعم وما بقی علی شغل، جی ہاں میرا بھی کوئی کام باقی نہ رہا، میرا بھی کوئی کام نہیں رہ گیا، کوئی کام میرا بھی باقی نہ رہا، اب ہم لوٹتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے مکمل سبق آ گیا، اس کے سوالات دیکھیں۔ ماذا تشتری من السوق، آپ بازار سے کیا خریدتے ہیں؟ عدد ثلاثة انواع من الفواکہ، 3 قسم کے پھلوں کو گنیں، 3 قسم کے فروٹوں کو گنیں۔ ما صفات الحذاء الذي يشتريه لك ابوك، آپ کے ابا نے جو جوتا آپ کے لیے خریدا ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ ما صفات الحذاء، کیا صفات ہیں اس جوتے کے؟ الذي يشتريه لك ابوك، جس کو آپ کے ابا نے آپ کے لیے خریدا۔ بما يتصف البائع المسلم، جو مسلمان بیچنے والا ہوتا ہے وہ کس چیز کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے سبق آ گیا، اس کو آپ اچھی طرح دیکھیں، اگرچہ سبق لمبا ہے اس کو آپ بار بار سنیں اور ان جملوں کو اچھی طرح سمجھیں اور ان پر کو یاد کریں۔